یہ تو ہر بندہ مانتا ہے. اگر نور مانوی مطلقاً نور کا انکار کرنا یہ سراسر کفر ہے. بشریت کو ہاں اس میں اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں بیان کیا بشر، 7 لفظوں کا اضافہ کیا. مثلا کس جگہ پر ہے بشر مثلکم یوحا الیہ، فرمایا اس بشر کو عام نہ سمجھو، اس پر اللہ کی وحی آتی ہے. یہاں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ایک ہی فرق ہے وحی کا. اس طرح نا جو گستاخ بے ادبی کر وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی فرق ہے. میں آپ کو سمجھاؤں، جاہل اور عالم میں ایک ہی فرق ہے. ایک آدمی جاہل ہے، دوسرا عالم ہے، ایک ہی فرق ہے. کس کا بھلا؟ علم کا. ایک ہی فرق ہے نا، تو کہہ دو برابر ہے. قرآن کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے. آپ کہیں جی ایک ہی فرق ہے، نہیں. اس علم کی وجہ سے جاہل اور عالم میں سینکڑوں فرق ہو جاتے ہیں. اس ایک وجہ سے نا، مثلا آپ کو ہی چاہیے کاروبار چلانے کے لیے، تو آپ کہیں گے یار صاحبو کتاب جانتا ہو. نہیں، میں کہوں گا ایک ہی فرق ہے، یار تھوڑا سا فرق ہے اور نہیں جانتا اس کو رکھ لو. وہ کہیں گے نہیں حضرت صاحب جاہل نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں چلے گا، عالم چاہیے. جہاں جہاں مثلا نماز ہی پڑھانی ہے تو آپ کہیں گے یار علم والا، جاہل نہیں. آپ سینکڑوں، ایک میں کہوں گا ایک ہی فرق ہے، چھوڑ یار آپ نہیں مانیں گے. آپ کہیں جی ہزاروں درجوں کا فرق ہے. جب ایک علم عالم اور جاہل میں سینکڑوں فرق کرتا ہے تو وہی پھر کتنا فرق کرتی ہوگی امتی اور نبی کے درمیان. سلیمان ندوی نے یہ جملہ کہا، سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی جو 4-5 جلدوں میں شبلی نے شروع کی تھی، انہوں نے مکمل کی. ان کی جو ایک جلد ہے خاص طور پہ وہ ان کا مطالعہ صحیح نہیں. انہوں نے جو حضور کی شانوں والی روایات ہیں ان کا انکار کیا ہے. اور انہی کے طبقہ کے لوگ ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا عبد الماجد دریابادی، انہی کے طبقہ کے لوگ ہیں. ان دونوں نے اس کا رد لکھا. انہوں نے کہا تجھے یہ حق حاصل نہیں کہ ان روایات کو تو مسترد کرے، یہ سب سرور عالم کی شان میں ہے اور امت ان کو مانتی چلی آ رہی. اور غالباً وہ کتاب ہمارے فوج کے نصاب میں شامل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ حصہ کم سے کم نصاب میں نہ پڑھایا جائے. وہ حصہ کیونکہ لوگوں کا ذہن بنتا ہے، نصابی کتابوں سے ذہن بنتا ہے. تو کچھ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، بلکہ وہ ایک میکش مولانا مرتضی احمد میکش ان کا نام ہے، ان کی ایک سیرت پر کتاب کسی وقت آج کمپنی نے شائع کی تھی. انہوں نے ان کا جائزہ بھی لیا تھا کہ کہاں کہاں غلط چیزیں ہیں. وہ 2 جلدوں میں تھی غالباً، اب بعد میں چھپ نہیں سکی. میں نے وہ کتاب دیکھی ہے. یہ پنجاب کے لاہور کے سیکٹری رہے میرے پنجاب کے، انہوں نے ان پر پی ایچ ڈی کی ہے مرتضی احمد میکش پر. وہ کتاب ہے، اس میں سارا ان کا ذکر کیا کہ فلاں فلاں جگہ پر انہوں نے گرفت کی. یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں کتاب کی حدیث ہے لہذا یہ مردود ہے، وہ کتاب 5ویں درجے کی ہے، وہ کتاب 7ویں درجے کی ہے، حالانکہ یہ اصول ہی کوئی نہیں. ہر کتاب کی ہر حدیث کو پرکھا جائے گا کہ اس کا درجہ کیا ہے. یہ آپ اصولی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ فلاں کتاب کی حدیث ہے لہذا ہم رد کرتے ہیں. یہ تو کوئی اصول نہیں، یہ تو کوئی ضابطہ نہیں. آپ کہیں جی اس حدیث کو پرکھیں. اور پھر جو حضور کے شمائل اور فضائل میں حدیث ہیں، میرا تو ذہن اور بالکل علم اور مطالعہ یہ کہتا ہے کہ اس کی سندیں امت مانگا نہیں کرتی تھی. جو مسلمان تھے نا، ایمان والے تھے، جب ان کے ساتھ کو حضور کی شان بیان کرتا وہ کہتے تو تھوڑی بیان کی تھی، اگلی گل کر تو. اس لیے وہ سندیں نہیں تلاش کر. یہ سندیں تلاش کرنے والے اب پیدا ہوئے ہیں کہ جن کو تکلیف ہو جاتی ہے ذرا سا حضور کا شان بیان کریں تو. اور الحمدللہ ہمیں کوئی جعلی سندوں کی ضرورت بھی نہیں، موجود ہے، ہر شے موجود ہے. تو آپ حقیقتاً الحمدللہ نور ہیں. سلمان ندوی نے ایک جملہ لکھا کہ وحی کی وجہ سے نبی اور امتی میں ہزاروں فرق ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس پہ ایک جملہ لکھا
دیکھو کہ وہ ایک تحقیق کا آدمی ہے نا، سیرت و شمائل پر جتنا اعلیٰ حضرت کا مطالعہ ہے کائنات میں کسی کا نہیں ہے. کوئی پڑھ کے دیکھ لے، تقابل کروا کے دیکھ لے. انہوں نے لکھا کہ وہی نے نبی اور غیر نبی میں تو ہزاروں فرق کہتا ہے، نہیں، وہی کی وجہ سے نبی اور غیر نبی میں غیر محدود فرق ہو جاتا ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں. اور واقعہ تھا تو غیر ایک ہی فرق نہیں ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں فرق